Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف عزت بخشا اور انسانوں کے درمیان صرف ایمان کامل اور زہد و تقوی کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے کے مدارج اور مرتبہ کے درمیان امتیاز کیا۔ انسان دنیا میں اپنا مقام، اپنی حیثیت مادی اشیاء کے ذریعے خواہ کتنا ہی کیوں نہ اجاگر کر لے، مگر اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اس وقت تک کمال مدارج کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ تقاضۂ بندگی کو پوری طرح ادا نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام و علماء اعظام کو جانشین رسول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنہوں نے اپنے جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر ساری زندگی اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزاری، جن کے نقش قدم کو آج بھی دنیا اپنی منزل کا نشان سمجھتی ہے۔ ان میں غوث سمدانی، محبوب ربانی، حضرت غوث پاک عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سب سے نمایاں اور مقدم رہی ہے۔ حضرت محدث حق دہلوی اپنی ایک کتاب غوث الورا میں نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے غوث الاعظم کو قطبیت کبریٰ، ولایت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا۔ فرشتوں سے لے کر زمینی مخلوق تک آپ کے کمال، جلال اور جمال کا شہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے خزانوں کی کنجیاں اور جسمانی تصرفات کے لوازم و اسباب آپ کے اقتدار میں دے دیے اور تمام اولیاء اللہ کو آپ کا مطیع فرمایا و فرمان بردار بنایا۔ غرض یہ کہ تمام اولیاء وقت، حاضر و غائب، قرب و بعد، ظاہر و باطن، سب کے سب آپ کے فرمان بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ حضرت محدث حق دہلوی حضرت خواجہ غریب نواز کی منقبت نقل کرتے لکھتے ہیں، ان کی منقبت درج کرتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اعلی، حیران ز جلالت ارض و سما، در صدق با ہما صدیق و شاید در عدل عدالت چو عمری، ای کان حیائے عثمان منشأ مانند علی با جود و سخا، در بزم نبی عالی شانی ستار عیوب مریدانی، در ملک ولایت سلطانی ای منبع فضل و جود و سخا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی منقبت نقل کرتے ہیں، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدارا بخش زیا حضرت غوث الثقلین، بے نوا خستہ دلم نیست کسی آنکھ دہد، خستہ را جز تو دوا حضرت غوث الثقلین، حضرتت کعبہ حاجات ہمہ خلقان است، حاجتم ساز روا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتہ ام و نام محی دین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ دیوان غوث الاعظم جو کہ سرکاری غوث پاک کی فارسی کلام کا مجموعہ ہے، ان میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، غوث الاعظم کی شب ولادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کی بشارت و تاثرات۔ غوث پاک کے والد گرامی سید موسیٰ جنگی دوست نے حضور غوث اعظم کی پیدائش کی رات مشاہدہ کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ ہدایت و اولیاء کرام ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، اللہ جل شانہ نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور میرا
اور ذات حق کا محبوب ہے۔ عنقریب ولیوں اور قطبوں میں وہ قطبوں میں شان پائے گا جو شان مجھے نبیوں رسولوں میں حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند کے مطیع ہوں گے اور ان کا قدم ان کی گردنوں پر ہوگا۔ جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوا، اس رات جیلان شریف کے تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے لڑکے عطا کیے اور اسی رات میں پیدا ہونے والے ہر بچہ ولی کامل بنا۔ اس کے بعد حضرت محدث دہلوی پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکاری غوث پاک کے عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک ولی اللہ جن کا نام اس میں مبارک تھا شیخ ابو بکر، ان کی حالت سرکاری غوث پاک نے طلب کی۔ واقعات تو اس طرح درج فرمائے ہیں حضرت محدث دہلوی نے۔ اس واقعے کو ذیل مشائخ وقت نے بیان کیا ہے۔ شیخ ابو سعید حریمی، شیخ علی ابن ادریس یعقوبی، شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی، ان بزرگوں کے بیان کے مطابق شیخ عباد اور شیخ ابو بکر بن حمامی صاحب کشف قلوب تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر شیخ ابو بکر کو کہا کرتے تھے، ابا بکر شریعت مطہرہ کو آپ سے شکایت ہے۔ اس کے باوجود بھی شیخ ابو بکر بعض منیحات سے باز نہ آئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ جامع مسجد میں آئے تو وہاں شیخ ابو بکر کو دیکھا تو آپ نے ان کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور کہا، ابو بکر کے احوال کو سلب کر لیا جائے۔ چنانچہ اس دن کے بعد ابو بکر تمام احوال و معاملات سلوک سے محروم ہو گئے اور عراق کی طرف چلے گئے۔ جو ہی وہ بغداد آنے کا ارادہ کرتے تو منہ کے بل گر جاتے۔ اگر کوئی دوسرا شخص انہیں اٹھا کر بغداد کا رخ کرتا تو وہ بھی منہ کے بل گرتا پڑتا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ ابو بکر کی والدہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس حاضر ہوئی اور روتے روتے اپنے بیٹے کی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور بتا دیا کہ میں جب بھی ان کے پاس جانے کا ارادہ کرتی ہوں گر پڑتی ہوں۔ آپ نے چند لمحے مراقبہ کے بعد فرمایا، جاؤ ہم اسے بغداد آنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ تمہارے گھر کے کنویں سے تمہارے ساتھ بات کرے گا۔ چنانچہ مشائخ نے دیکھا ہفتے میں ایک بار شیخ ابو بکر بغداد میں زیر زمین آتے اور اپنی والدہ سے کنویں سے باتیں کرتے۔ شیخ عدی بن مسافر کو حضرت شیخ کے پاس سے بطور سفارش بھیجا تو آپ نے معافی کا وعدہ فرمایا۔ میاں مظفر جمال اور شیخ ابو بکر باہمی دوست تھے۔ ایک دفعہ انہیں بارگاہ رب العزت میں گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ میاں مظفر جمال نے عرض کی، میرے بھائی شیخ ابو بکر کے سلب حال کو درست فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلب حال تو میرے ولی خاص جناب شیخ عبد القادر کے کہنے پر ہوا ہے، تو ان کے پاس چلے جاؤ اور انہیں میری طرف سے کہو کہ اب شیخ ابو بکر کو معاف کر دیا جائے اور اپنے جود عام سے اس سے نوازا جائے۔ میں نے شیخ ابو بکر کو معاف کر دیا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، مظفر میرے نائب کو جا کر کہہ دو عبد القادر ابو بکر کے حال کو لوٹا دو، کیونکہ یہ تمہارا ذاتی غصہ نہیں تھا، میری شریعت میں کوتاہی کی وجہ سے تھا، اب میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مظفر جمال بڑے مسرور ہو کر شیخ ابو بکر کے پاس گئے کہ انہیں خوشخبری سنائیں۔ آپ کے جانے سے پہلے اس سارے واقعے کو ان کے دل پر کشف کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ بغداد و عراق کے درمیان ان دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی۔ دونوں مل کر بغداد میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک نے آپ نے فرمایا، مظفر
तुमने हक दोस्ती खूब अदा किया। फिर ये सारा वाक़ा आपने अपनी ज़बान से सुना दिया, मगर एक चीज़ जो उस वाक़े से भूल गए थे याद दिलाई। हज़रत शेख ने अबू बकर को तौबा करने के लिए कहा और इन चीज़ों से ख़ास तौर पर बाज रहने की तलकीन की जिनकी वजह से सल्ब अहवाल तक नौबत पहुँची थी, और अपने सीने से लगा लिया। शेख अबू बकर के सीने में वो तमाम अहवाल वापस आ गए जो सलब हो चुके थे। शेख मुजफ्फर फरमाते हैं, मैंने शेख अबू बकर से पूछा, तुम इन हालात में अपनी वालिदा के पास ज़ेर ज़मीन कैसे आया करते थे? उन्होंने बताया, जब मैं अपनी वालिदा की ज़ियारत का इरादा क्या करता था तो कोई चीज़ मुझे ज़ेर ज़मीन खींच लाती थी। अपने घर पहुंच जाता, ऐसे ही ज़ेर ज़मीन मुझे वापस कर दिया जाता था। अब मज़ीद सरकारी गौस पाक फरमाते अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कुरां हैं, अपने अशार फ़ारसी में जो हैं दीवानी गौसुल आज़म में वो फरमाते हैं सरकार की तरफ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मैं तबरुकन फ़ारसी चंद अशर बाकी में तर्जमे में अर्ज़ करूँ। ऐ गुबारे खाक कोयत सरमये चश्मे खनक, ऐ बितु मोहताज खलक हर दो आलम यक बयक। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी गली की खाक राह आंखों की ठंडक के लिए सुरमये अक्सीर है, दोनों जहां का हर हर फर्द तुम्हारा मोहताज है। या रसूलुल्लाह, तु काने मलामते पुरकमाल काज तू बायद बिरो खुबान दो आलम रा नमक। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमकीनी तबह की कान बाकमाल कान हैं, ज़खीरा हैं, दोनों जहां के हसीनों को वहीं से नमक हासिल करना चाहिए। हर के ओ अमरोज माल दरोदी बरखा का दरत आ मुबारक रोई फरदा कई दर आयत फलक। जो शख्स आप ही तेरे दर अकदस की खाक अपने चेहरे पर लगा ले, वो मुबारक चेहरा कल को आसमान साफ को भी खातिर में नहीं लाएगा। तर्जमा, वो ज़ात पाक जिसने आप अपने बंदे को रातों रात बिजली तेज बराक पर सैर कराई। मुकाम काब कौसैन अल्लाह ताला ने तुझे सलामती एक इनायत की और आपने हर हर उम्मती को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। या रसूलुल्लाह, आपके खुदा से रहमत और आपसे शफात की क़यामत के दिन उम्मीद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं आप गुनाहगारों की नजात दिलाएंगे। जब फरिश्ते आपकी उम्मती से आप पर दुरूद सुनेंगे तो ऐसे गुनाहगारों उम्मतियों को माजूर जानेंगे। अगर आपकी ज़ात गर न बूदी रोई तो में बुवत दर कतम अदम, हम वली व हम नबी व हम समूद सम। अगर आपकी ज़ात मुल्क अदम में छुपी रहती तो समंदर की मछलियाँ न होती और न आसमान और न कोई नबी और न वली। रूह का परिंदा तुम्हारी इनायत से सैराब रहता है और ताकत परवाज के बगैर आसमानों पर कैसे उड़ सकता है। नाम हाय आशिया अलस्त खुदरा बबीन पस फरमानता गुनाह रा कुनर अजनाम। या रसूलुल्लाह, अपने रोज़ अव्वल के गुनाहगारों के नाम इमाल पर गौर कीजिए, क्योंकि आपके एक इशारे से नाम अमल से गुनाह मिट जाएंगे। महे सलवाता शफी आन नबी बिशार गो जहाँ के दारी तो बदी बिशार व नेकी मुल्क। आए मुहिदीन, शफात करने वाले नबी पर बहुत ज़्यादा दरूद सलाम भेज। माना कि बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह के यहाँ नेकी बहुत ज़्यादा है। एक वाक़े पे सरकारी गौश पाक अपने एक बयान बज़्म में फरमाते हैं, हमारे लिए एक बज़्म में हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे फरमाते हैं, ऐ गुलाम, तू मुझे अपना आईना बना ले, अपने कल्ब का आईना बना ले, अपने सर का आईना बना ले, अपने एमाल का आईना बना ले और तू मुझसे करीब हो जा। फिर तो अपने नफ्स में मेरे कुर्ब की वजह से वो कैफियत देखेगा जो मुझसे दूर नहीं। अगर तू कोई दुनिया की हाजत रखता हो तो मुझे लाजिम पकड़ में
دین الہی میں کسی امر کی تجھے فرض گزاشت نہیں کروں گا. میں دینی امر میں ننگی تلوار ہوں, اس میں میرے پاس بے شرمی ہے. میں نے دین میں ایسے سخت ہاتھوں سے پرورش پائی ہے جو نفع حاصل کرنے والے اور منافق نہیں تھے. تو اپنی دنیا کو چھوڑ اور مجھ سے قریب ہو جا. میں در عقبہ پر مقیم ہوں, تو بھی میرے پاس آ کر ٹھہر جا اور میرا قول سن, اور موت سے پہلے اس پر عمل کر. اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت کے دائرے میں رہ کر اس پر راحت و امن کا دار و مدار ہے. جب تجھے اللہ تعالیٰ سے خوف نہ ہوگا اور دنیا اور عقبہ میں بھی امن نہ ہوگا. سرکاری گوشت پاک کے فضائل کتنے بیان کیے جائیں ان کی کوئی حد نہیں, ہم یہاں ہی پر اتفاق کر رہے ہیں. والسلام.